السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باسل جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 15۔ روزین کے جواب پر وہ مسکرا کر پلٹی۔ گہری نیلی میکسی میں ہلکی گندمی رنگت کے چہرے پر سلیقے سے کیے میک اپ اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتی ہوئی وہ منفرد اور پرکشش لگ رہی تھی۔ روزین، تمہارے باس کا نام ہٹلر ہونا چاہیے تھا۔ خیر پریشان نہ ہو، کچھ نہیں کہیں گے۔ مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا۔ روزین پوری بتی سی نکالے ہنستی۔ زویریہ انگلش اٹک اٹک کر بولتی تھی لیکن روزین بآسانی اس کی بات سمجھ جاتی تھی۔ وہ بہت اچھے ہیں، بس غصے کے تیز ہیں۔ ہاتھ باندھے روزین نے شرارت سے ناک بھینچ کر دوران کی تعریف کی۔ وہ مسکراہٹ کو مزید گہرا کیے آگے بڑھی۔ میکسی بہت خوبصورت تھی لیکن کندھوں پر سکارف یا دوپٹہ نہ ہونا خالی پن محسوس کروا رہا تھا۔ ڈریسنگ روم میں موجود الماری کھولے اس نے ایک بھرپور نگاہ قطار میں لٹکے ملبوسات پر ڈالی تھی۔ اچھا، پھر یہ شال فر والی؟ میرے خیال سے تو یہ بہتر رہے گی، اسے کندھوں پر ڈال لیتی ہوں۔ اگر ہٹلر تم پر ناراض ہو تو کہہ دینا کہ مجھے سردی لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کی گرم شال تھی جو اس نے الماری سے باہر نکالی اور روزین کی طرف پلٹی۔ جانتی تھی اس کی تیاری کی ذمہ داری دوران نے روزین کے سر پر ڈالی ہے اور کسی بھی بات کی پوچھ گچھ وہ اس سے ہی کرے گا۔ جی، یہ اچھی لگے گی۔ پیچھے سے شال کو کندھوں پر گھما کر وہ بازو پر درست کرتے روزین کی بات پر مسکرائی تھی۔ گہری نیلی میکسی پر یہ جدید طرز کی سرخ شال جہاں اس کے کندھوں کو ڈھانپ رہی تھی وہاں اس کے سنگھاڑ کا حصہ بھی لگ رہی تھی۔ آپ شال کو دونوں اطراف میں بازوؤں میں ڈالے سوالیہ نگاہوں سے روزین کی جانب دیکھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں، روزین نے ستائشی چمکتی نگاہوں کو اوپر سے نیچے اس کے سراپے پر ڈالتے جواب دیا تو جویریہ نے گہری سانس باہر انڈیلی۔ چلیں پھر چلتے ہیں لان میں، سر کو آہستگی سے دائیں بائیں جنبش دیتے ہوئے کہا۔ روزین نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اثبات میں سر ہلایا اور اسے چند قدم آگے ہو کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ لان میں سب لوگ اب اسی کا انتظار کر رہے تھے جن میں وہ خود بھی سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس اس پوری تقریب کا دل بن کر دھڑک رہا تھا۔ زویریہ کے لان کی راہداری میں قدم رکھتے سب کی نگاہیں ایک ساتھ اس جانب اٹھیں اور پھر ٹھہری تھیں۔ کیمروں کے رخ اس کی طرف مڑ گئے تھے۔ لان یکدم اندھیرے میں ڈوب گیا تھا اور سپاٹ لائٹ میں صرف وہی چمک رہی تھی۔ پر اعتماد چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتی وہ شال کو بڑے سلیقے سے دونوں طرف سے باہوں کے سہارے جکڑے ہوئے تھی۔ دوران کی ہدایت کے مطابق دھیمی سی مسکراہٹ کو چہرے پر مزین کیے آگے بڑھ رہی تھی۔ دوران جو پل بھر کو اپنے پسندیدہ رنگ میں دلکشی کا سما بنے دیکھ غیر متحرک ہوا کسی کیمرے کی روشنی نے حواس میں آنے پر مجبور کیا تھا۔ چند قدم آگے بڑھا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہر طرف سے تالیوں کی آوازیں جویریہ کے خیر مقدم میں گونجی تھیں۔ دوران اس کا ہاتھ تھامے لوگوں کے بیچ آ رہا تھا اور وہ ہمہ وقت اپنے اعتماد اور بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو بحال کیے کھنکتے کہکو روشن جدید لباس میں ملبوس وجود رکھنے میں کوشاں تھی۔ بہت سے چہرے تھے چمکتے دمکتے، ایک لمحے کو اسے اپنا آپ بجھا سا اور کمتر لگا تھا۔ کیمروں کی روشنیاں، تعریفوں بھرے جملے، مہنگے پرفیوم کی معطر خوشبو اور پھر جلتا رنگ، دل کے ڈوبنے جیسا احساس تھا۔ لیکن کیوں؟ دوران اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، لوگوں کے آگے بڑھ کر خوش آمدید کہنے کا جواب دے رہا تھا۔ لوگوں کی نگاہوں میں حسرت تھی، رشک تھا، جلن تھی، حسد تھا۔ بہت سی آنکھیں تھیں جن کو وہ نگاہیں گھماتے ہوئے جانچ رہی تھی۔ مدھم سی مسکراہٹ کچھ گہری ہوئی، گہری سانس کے ساتھ دل کی بے خوفی کو ختم کیا۔ یہ سب لوگ اس بات سے انجان تھے کہ کچھ بھی اس کا نہیں، نہ ساتھ کھڑا یہ خوبرو دولت مند مشہور فلم سٹار اور نہ یہ محل جیسا دورانگ ولاس۔ اسے لوگوں کی آنکھوں میں جھلکتی حسرتیں اور نفرتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ دوران اس کا ہاتھ چھوڑے ایک طرف بڑھ گیا تھا جبکہ وہ اپنے سامنے کھڑی موم کی گڑیا جیسی انگریز لڑکی کی چٹر پٹر انگریزی زبان سن رہی تھی۔ وہ اسے اپنی اور دوران کی کسی فلم کا قصہ سنا رہی تھی۔ وہ اس کے قصے کو سن رہی تھی جب عقب سے آتی آواز کانوں میں پڑی۔ ویسے ہیرا اصل جوہری کے ہاتھ میں آئے تو ہی اس کی اصل قیمت اور چمک کا اندازہ ہوتا ہے۔ عقب سے آتی مردانہ آواز میں کہے گئے جملے پر وہ پلٹنے پر مجبور ہوئی۔ برہان ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھامے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہائے، کیسی ہیں بھابھی؟ جلدی سے گلاس کو بائیں ہاتھ میں منتقل کرتے وہ سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھا چکا تھا۔ جویریہ نے بلا جواز کندھوں پر شال درست کرتے نگاہیں چرائیں۔ برہان کے ساتھ اس دن کی ملاقات یاد آ گئی تھی۔ کچھ دوری پر روبی اور اسفند بھی نک سک سے تیار موجود تھے۔ وہ لوگ شاید اب تقریب میں شامل تھے۔ دیکھیں بھابھی، غلط مت سمجھیے گا، وہ اس دن پہلی ملاقات تھی اور میں اول پول بک گیا تھا۔ برہان کا شرمندہ سا لہجہ اور پیشانی سہلانا وہ اس دن کی نسبت یکسر مختلف لگ رہا تھا۔ جویریہ نے نگاہ اس کی جانب اٹھائی، وہ دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔
بڑا مودبانہ لہجہ تھا۔ میں اپنی اس دن والی باتوں کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ اٹس اوکے، آہستگی سے کہا اور زبردستی مسکراہٹ کو گہرا کیا تھا۔ ہاؤ سویٹ، آپ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سویٹ بھی ہیں۔ مطلب آپ کتنا سریلا بولتی ہیں۔ برہان نے آنکھیں پوری کھولے تعریف میں زمین آسمان ایک کیا تھا۔ ہاں، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، لیکن برہان کا یوں تعریف کرنا، وہ تذبذب کی حالت میں چہرے کے بدلتے رنگ کو چھپانے لگی تھی۔ تھینکس، آہستگی سے کچھ نہ سمجھ آنے پر شکریہ ادا کیا، جس پر برہان کا خفیف سا کہکا گونجا۔ برہان نہ صرف رویہ بدلا ہوا تھا بلکہ اس کے ہر انداز میں بھی وہ آج اپنے لیے احترام محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے لیے قائم کی ہوئی اس دن کی رائے کو بدلنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ برہان اب اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا، اپنے ٹی وی ایکٹر ہونے اور اپنے کیریئر کے بارے میں۔ وہ برہان کی باتوں پر مسکراتی ہوئی کچھ دور کھڑے دوران کی گھورتی نگاہوں سے بالکل انجان تھی۔ وہ جو کچھ لوگوں سے ملنے کے بعد سامنے برہان کو جویریہ کے پاس یوں کہکا لگاتے دیکھ کر ناک کے نتنے ہلکے سے پھول گئے تھے۔ آنکھیں ایک سیکنڈ کے 12ویں حصے میں چندی ہوئی تھیں۔ غیر ارادی طور پر وہ اگلے ہی لمحے وہاں موجود تھا۔ جویریہ، فوٹو شوٹ ہے، آؤ، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے روپ سے کہا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چونکے۔ دوران سپاٹ چہرہ لیے پاس کھڑا تھا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، پیشانی پر افقی شکن ڈالے۔ کانگریچولیشنز برو، یو آر لکی مین، شی از بیوٹی۔ بڑے جوشیلے انداز میں برہان باہیں پھیلائے اس کی طرف بڑھا۔ جب ایک دم سے دوران کا پینٹ کی جیب میں سے ہاتھ نکلا، ان دونوں کے بیچ حائل ہوا۔ دوران کے بھینچے جبڑے اس کے غصے پر ضبط کی نشانی تھے۔ برہان نے فوراً خود کو اس صورتحال کے مطابق درست کیا اور مسکرا کر لبوں کو گول کرتا پیچھے ہوا۔ دوران نے ایک دم سے جویریہ کی کمر میں بازو حائل کیا تھا اور اس کے ہمراہ پلٹا تھا۔ بڑی بے ساختہ حرکت تھی جس پر وہ اس کے مضبوط بازو میں لڑکھڑا کر سنبھلی تھی۔ بھابھی، ایک فیملی فوٹو کے بعد ایک فوٹو دیور بھابھی کی بھی ہونی چاہیے، کیا خیال ہے؟ برہان کی چہکتی سی آواز عقب سے سنائی دی تھی۔ دوران نے اس کی کمر پر رکھے ہاتھ کو ایک جھٹکے سے اپنے اور قریب کیا تھا۔ اس سے دور رہنا، سمجھی؟ کان کے قریب دانت چباتی سرگوشی تھی۔ اسے شاید غصہ تھا یا پھر جویریہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ کمر کے گرد اس کی گرفت عجیب طرح سے سختی لیے ہوئے تھی۔ جی، دھیمی سی آواز حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ فوٹوگرافر کو دوران نے خود اپنی طرف بلا لیا تھا۔ مطلب کوئی فوٹو شوٹ نہیں تھا، وہ جان بوجھ کر برہان سے الگ کر کے لایا تھا اسے۔ یہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ یہ گھر اس کا تھا، یہاں ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تھا۔ پھر وہ گھر کے باقی مکین کو گھر میں رکھ کر برداشت کیوں کر رہا تھا؟ ایسی کیا مجبوری تھی؟ فوٹوگرافر ایک نہیں تھا، بے تحاشا تھے۔ چپاک چپاک کی آوازیں ارد گرد سے گونجنے لگی تھیں اور بہت سے کیمروں کی روشنیاں اس کے اور دوران کے مختلف مناظر قید کر رہی تھیں۔ چند تصاویر کے بعد ہی دوران نے ہاتھ کھڑا کیا اور ایک طرف چل دیا تھا۔ میزوں پر رنگا رنگ کھانے سج چکے تھے۔ بیش قیمت پتھر کے برتنوں میں رکھے کھانوں کی تمام ڈشز دنیا کے مختلف ممالک کے مشہور کھانوں پر مشتمل تھیں۔ دوران اسے روزین اور کچھ لڑکیوں کے پاس چھوڑ کر خود ایک طرف چل دیا تھا۔ وہ اور انل میزبانی بھی سر انجام دے رہے تھے۔ بروس نہیں آیا، تمہارا اندازہ درست ثابت ہوا۔ انل کے پاس سے آتی آواز پر دوران نے ایک طرف ٹکی نگاہ اٹھائی تھی، ایک نظر انل پر ڈالی اور پھر نگاہوں کا زاویہ کچھ دیر پہلے کے ہی نقطے پر جما دیا تھا۔ لان میں بجتی مدرسی موسیقی کے ساتھ لوگ کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ انل نے ڈرنک کے گلاس کو لبوں سے ہٹائے بویں اکٹھی کی تھیں۔ ہاروی کی بے چینی، بنا نگاہ ہٹائے جواب دیا۔ کوشتی سی نگاہیں تھیں۔ انل نے نگاہوں کا تعاقب کیا۔ سامنے واقعی ہاروی بظاہر تو اپنے ساتھ کھڑے شخص کے ساتھ باتوں میں مگن تھا، لیکن کنکیوں سے بار بار جویریہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ مطلب؟ شیون بھولا نہیں اس کو، مطلب اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ دوران نے جویریہ کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ میں پلیٹ تھامے کسی عورت کے ساتھ باتوں میں محو تھی۔ کھانا آہستگی سے چباتے بار بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا رہی تھی۔ ہمارا مقصد پورا ہوتے ہی اسے پاکستان بھجوا دینا ہے، دوران یکٹک جویریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لیکن وہاں بھی تو اس کو خطرہ ہو سکتا ہے نا؟ یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ لبوں کو سختی سے آپس میں ملائے انل کی طرف دیکھا۔ لہجہ حد درجہ بے اعتنائی لیے ہوئے تھا۔ ہاتھ میں پکڑے گلاس کو لبوں سے لگا دیا۔ ہاں، صحیح کہہ رہے ہو، انل نے سر اس بات میں ہلاتے تائید کی، پھر بے ساختہ ہنس دیا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ دوران نے ایک دم آئیبرو اچکائے۔ انل مسکراہٹ دباتا ہوا سامنے دیکھ رہا تھا۔ مشروب کا گھونٹ جلدی سے حلق میں انڈیلا۔ دیکھ رہا ہوں تم نے اس ڈرپوک سی لڑکی کو بھی پوری ایکٹریس بنا دیا ہے۔ پوری بتی سی نکالے آنکھ کے کونے کو ہلکا سا دبایا تھا۔ جویریہ پر اعتماد انداز میں
مختلف لوگوں کے ساتھ بات کرتی انل کو حیران کر رہی تھی۔ وہ ڈرپوک نہیں ہے، بہت مضبوط لڑکی ہے۔ دوران کے برجستہ جواب پر بے ساختہ وہ گلا کھنکار گیا تھا۔ دوران کا اس کو بار بار دیکھنا تو پہلے سے ہی شک میں مبتلا کر رہا تھا، اوپر سے یوں وہ کسی کی تعریف کر دے، بات حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ انل کے شوق ہونے سے پہلے ہی وہ سپاٹ لہجے میں اپنی اگلی بات کہہ گیا تھا، اور ایک نمبر کی سرفری، اکڑو اور بدتمیز لڑکی ہے۔ انل جو کچھ کہنے جا رہا تھا، پھر آنکھیں شرارت سے چمکی۔ مطلب تمہارے جیسی ہے؟ شرارت سے کہتے ہوئے دوران کی گھوری سے بے نیازی بڑھتی تھی، اور اس کے ہاتھ سے خالی گلاس تھاما۔ میں ڈرنک لے کر آتا ہوں۔ مسکراہٹ کو بمشکل دبائے وہ ایک طرف چل دیا تھا، جبکہ دوران نے پھر سے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی، جو مخروطی انگلیوں والے ہاتھ کو چہرے پر رکھے کسی بات پر بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ میرے جیسی نہیں ہے وہ۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے مسکرانے پر اسے اپنے اندر کچھ عجیب سا سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ جو یوں سے محو ہو کر دیکھ رہا تھا، اچانک جبیریہ کے دیکھنے پر فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ کی بورڈ پر سفید مخملی سی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ سنہری بالوں والی لڑکی کمپیوٹر کے میز کے آگے بیٹھی تھی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک قطار میں بہت سے کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے، جن پر مختلف ریکارڈنگز چل رہی تھیں۔ یہ ریکارڈنگز کسی بیکری کی مختلف جگہوں کی تھیں۔ ایک دم سے لڑکی کے سامنے موجود کمپیوٹر اسکرین پر ریکارڈنگ چلنے لگی۔ یہ بیکری کے باہر کے دروازے کی ریکارڈنگ تھی۔ سیاہ ہڈی پہنے ایک لڑکا بیکری میں داخل ہو رہا تھا، جس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ بار بار اسکرین پر اسی ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا جیسیکا؟ عقب سے ابھرتی ہوئی آواز پر وہ چونک کر پلٹی اور پھر گہری سانس خارج کی۔ گارڈ سوٹ میں ملبوس پول اس کے پیچھے کھڑا حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں سر۔ مایوسی سے گہری سانس خارج کی، کی بورڈ پر انگلیاں چلائیں اور اسکرین بند کر دی۔ تم آج پھر ریکارڈنگ چیک کر رہی ہو؟ بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ شاید میں کوئی مدد کر دوں تمہاری۔ نہیں سر، فی الحال تو نہیں، لیکن بتاؤں گی، مسکرا کر کہا۔ کرسی کے بازوؤں پر وزن ڈالے اٹھی اور پھر اپنی ٹوپی کو سر پر جماتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ 2 سال سے لگاتار اسے کسی شخص کی طرف سے مالی مدد مل رہی تھی، لیکن حیرت کی بات تھی وہ خود کو مخفی رکھے ہوئے تھا۔ وہ ہر مہینے کسی مخصوص دن یا وقت پر نہیں آتا تھا اور ہمیشہ کسی کسٹمر کے ذریعے ایک پیکٹ اس تک پہنچا دیتا جس میں بھاری رقم ہوتی۔ دورانگ ولا صبح کے 7 بجے مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جبیریہ نے کمرے سے باہر راہداری کو عبور کیا، لیکن اوپر جاتے زینوں کے پاس آ کر رک گئی۔ مسٹرڈ فراک پر رات والی سرخ شال اچھی طرح کندھوں کے گرد لپیٹے ہوئی تھی۔ تھکے سے چہرے کے ساتھ وہ گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھ رہی تھی، جب عقب سے آواز سنائی دی، کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ صورت سے پلٹی۔ انل جاگنگ سوٹ میں ملبوس پیچھے کھڑا تھا، کمر کے دونوں طرف پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے وہ کچن میں جانا ہے، ارد گرد متلاشی نگاہیں دوڑاتے جواب دیا۔ رات دیر تک چلنے والی تقریب کی وجہ سے وہ اپنی نیند پوری نہیں کر پائی تھی اور اب سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ چائے کی طلب کو تو اتنا بڑھا دیا تھا کہ وہ بنا سوچے سمجھے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ کچھ چاہیے تھا تو روزین کو انٹرکام کر دیتی۔ نہیں، وہ تو شاید 9 بجے اٹھتی ہے۔ اچھی بات نہیں، اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اسے جگاؤں۔ مبہم سی مسکراہٹ سجائے فوراً انل کے مشورے کو رد کر دیا تھا۔ گڈ، چلیں، دائیں طرف ہے کچن، میں لے چلتا ہوں۔ انل نے ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتے فوراً اس کی تکلیف میں آگے بڑھی۔ لاؤنج سے ڈائننگ ہال میں گزرتے وہ کچن کے دروازے کے سامنے رکا۔ کچن؟ ہاتھ کا اشارہ کچن کے دروازے کی طرف کیا، جبکہ وہ تو پہلے ہی آنکھیں پوری کھولے کچن کے آگے مجسم کھڑی تھی۔ جدید طرز پر تیار ہر طرح کی سہولت سے لیس سفید ٹائلز والا شیشے کی طرح چمکتا خوبصورت کچن تھا۔ کچن تھا یا کیا؟ تھینک یو، تشکر آمیز نگاہوں سے انل کی طرف دیکھ کر خوشی سے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر پلٹا۔ او رکیں، چائے پئیں گے آپ؟ جویریہ کے پکار پر وہ رکا اور پھر سے پلٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا وہ معصومیت سے التجا کر گئی۔ پلیز پی لیں، دراصل مجھے لان میں جا کر پینی ہے، آپ ساتھ ہوں گے تو جھجک نہیں ہوگی۔ تیزی سے التجا کی وضاحت دی تو انل بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ کتنے دن سے لان میں جانے کی خواہش مند تھی، جس کی جھجک رات تقریب کی وجہ سے قدرے کم ہوئی، لیکن اب بھی اکیلے جانا عجیب لگ رہا تھا۔ بنا لیں، میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ انل نے مسکراتے ہوئے حامی بھری تو وہ خوشی سے پوری بتیسی نکالے ہنستی تھی۔ تھینک یو، ابھی بناتی ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ پرجوش انداز میں وہ ڈیپ فریزر اور فریج کی لگی کتار کی طرف بڑھ گئی تھی۔
जबकि इनल किचन से बाहर जा रहा था। फिर दुर्रान ने बताया कि आप उनसे कैसे मिली थी और उस दिन जज्बात में आकर किए जाने वाले इसके फैसले से उसे कैसे रोका था। इनल ने मुस्कुराते हुए बात मुकम्मल की। लॉन में स्विमिंग पूल के पास लगी सफ़ेद कुर्सियों पर वो आमने सामने बैठे थे। कालीन की तरह बिछी सब्ज घास पर शबनम चमक रही थी। स्विमिंग पूल का नीला पानी यह चलती हवा के साथ अपनी तह पर लहरें बना रहा था। बहुत मुश्किल से बचाया था मैंने उन्हें। मत पूछें क्या हुआ था। मुझे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंकने वाले थे। जवेरिया की बात पर जहाँ इनल की हैरत से आंखें पूरी खुली, वहीं बेसाख्ता कहका उमड़ आया था। बमुश्किल हंसी को ब्रेक लगाते सवाल किया, क्या? हाँ, सच कह रही हूँ। मैं नीचे नहीं जा रही थी, उनका बाजू नहीं छोड़ रही थी, तो वो मुझे उठाकर नीचे फेंकने जा रहे थे। अब की बार तो इनल की हंसी का ना रुकने वाला दौरानिया था। जवेरिया ने मुस्कुराहट को गहरा किए गौर से देखा। वो दिल से कहका लगा रहा था, हत्ता कि उसके कंधे भी हिल रहे थे। वो आज पहली दफ़ा इनल को हंसते हुए देख रही थी। आप हंसते भी हैं? वह उसका अजीब सा सवाल पूछा था। इनल ने हंसी को काबू किए हैरत से देखा। वो संजीदा बैठी थी। मतलब हाँ, हंसता हूँ। अच्छा, मुझे लगा दुरान के इतना करीब रहने वाला इंसान कैसे हंस सकता है। कंधे उचकाए सपाट लहजे में कहा और फिर टांग पर रखी टांग को हल्का सा झुलाते हुए चाय का घूंट भरा था। वो भी हंसता है। इनफैक्ट उसकी हंसी बहुत खूबसूरत है। इनल ने हैरत से उसकी बात की तरदीद की थी। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिला गई। मुझे तो लगता है 2 काम ज़िंदगी में उन्होंने कभी नहीं किए। सर झुकाए आहिस्तगी से कहा और फिर चेहरा ऊपर उठाए इनल की हैरत से खुली आंखों में देखा। हंसना और रोना, उन्हें सिर्फ गुस्सा करना आता है। नहीं तो दुरान हंसता है। इनल ने वसूख से नफ़ी की। और रोता? लबों को आपस में मिलाए बर्जिस्ता सवाल पूछा। मतलब क्या रोया है वो कभी? फौरन अपने सवाल की वजाहत दी, जबकि इनल अभी भी नासमझी और हैरत से उसे देख रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कभी हंसे भी होंगे तो दिल से नहीं हंसे होंगे। इनको रोना चाहिए। सर को हिलाते हुए मशवरा दिया। इनल की पेशानी पर यखलक शिकन उभरे और चेहरे पर संजीदगी तारी हो गई। वो बहुत मजबूत इंसान है। मजबूत इंसान कभी नहीं रोते और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं कभी उसकी आंखों में आंसू देखूं। मैं देखना चाहती हूँ। पुरएतमाद लहजा। इनल की भवें मजीद इकट्ठी हुई। जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में से आंसू चुन लिए हों, आप उसे रोता देखना चाहती हैं? स्ट्रेंज। इनल ने लब बाहर निकाले हैरत का इजहार किया था। आपको क्यों लगता है कि आंसू बुरी चीज़ हैं? इनल ने जवाब देने के बजाय चाय का घूंट भरा और जवाब तक निगाहों से उसकी तरफ देखा। आंसू अल्लाह ने बनाए हैं और हमारे जिस्म के निज़ाम में इनका बहुत अहम किरदार है। आंसू दिल के जख्मों को नासूर नहीं बनने देते। कप को दोनों हाथों की गिरफ्त में धीरे से घुमाते हुए वो बड़े एतमाद से और ठहरे हुए लहजे में कह रही थी, दर्द और तकलीफ में आंसू बहा देते हैं। अल्लाह इनके दिल को नरम करता है। इनके अंदर का तकलीफ आंसुओं की शक्ल बह जाती है और दिल शफाफ हो जाता है। सारा गब्बार बह जाता है। मुस्कुराकर इनल की तरफ देखा, जिसकी पेशानी पर पड़े बल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे। जरखेज गीली मिट्टी जैसा नरम, जिसमें गम के बाद आने वाली नई खुशियों के बीच में से बासानी कोपलें फूट पड़ती हैं। सामने लॉन के एक तरफ मौजूद सरसब्ज घास में लिपटी पहाड़ी की तरफ देखकर खोए से लहजे में कहा। कप मेज पर रखा और अपनी जगह से उठी। और जो लोग अपने गम में आंखें नम नहीं करते, उनके दिल बंजर हो जाते हैं। ऐसे बंजर दिलों में आने वाली खुशियाँ सर पटक पटक कर वापस लौट जाती हैं। रुख फेर कर वसी लॉन की तरफ लगे फूलों को देखते कहा। इनल अब भी खामोश बैठा था, हाथों में कप थामे। और अगर कभी भूले से उनके दिल में कोई कोंबल खिलने भी लगे तो वो नोच देते हैं। आपके दोस्त का भी तो दिल बंजर हो चुका है। आप उसे लाख हंसाते होंगे, लेकिन बंजर दिलों के साथ सिर्फ लब हंसा करते हैं, आंखें नहीं। दो टोक लहजे में कहते वो पलटी। इनल उसकी बात पर मुजस्सिम उसे देख रहा था। शॉल को कंधों के गिर्द मजीद लपेटती वो कदम अब अंदरूनी हॉल की जाने बढ़ाए हुए थी, जबकि इनल इसी तरह बैठा मुजस्सिम कप थामे। मलिक हाउस सब्ज और सुर्ख चमकते बरकी कमकमों से सजा रात के संधेरे में गली के सब घरों में नुमाया था। गेट खुला था और लॉन में सुर्ख फूलों और सफ़ेद किलियों से सजा झूला सामने रखा था। झूले के सामने कितारों में कुर्सियां सजी थीं। एक तरफ ऊंची आवाज़ में बड़े बड़े स्पीकर्स पर मेहंदी के गाने बज रहे थे, तो दूसरी जानिब पूरे मलिक हाउस में गहमा गहमी का समा था। फायका की मेहंदी की तकरीब थी, जिसमें करीबी रिश्तेदार तकरीब से एक दिन पहले ही मलिक हाउस पहुंच चुके थे। मेहंदी से कुछ देर पहले ही सादगी से निकाह की रस्म भी अदा होनी थी।
کیونکہ لڑکے والوں کی ضد پر مہندی کی تقریب کے لیے وہ ان سب کو اپنے ساتھ اپنے تیار کیے ہوئے شادی ہال میں لے جانا چاہتے تھے۔ پورے گھر کی چہل پہل سے یکسر مختلف دوسری منزل کا یہ چھوٹا سا کمرہ تھا، جس میں ایک عدد سنگل پلنگ اور ایک طرف دیوار کے ساتھ لکڑی کی کرسی میز لگا تھا۔ میز پر کتابوں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ دوران غصے کی حالت میں پلنگ پر بیٹھا تھا، جہاں سامنے اس کے نوٹس بکھرے ہوئے تھے۔ وہ پچھلے 1 سال سے خاندان تو کیا گھر کی کسی بھی تقریب میں شرکت نہیں کرتا تھا۔ آج فائقہ کی مہندی تھی اور وہ عام سی سیاہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اپنے نوٹس بنانے میں مگن تھا۔ یہاں دوسری منزل پر نیچے کی نسبت پرسکون ماحول تھا اور وہ اسی غرض سے اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھا تھا۔ سب لوگ تقریب شروع ہونے سے پہلے تیاریوں میں لگے تھے اور صبرینا اس کے لیے کپڑے لے کر اوپر آ گئی تھی۔ وہ خود بھی اس وقت عام سے گھر کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ ہمیشہ کی طرح اسے خود سے پہلے اور دوران کی فکر کھائی جا رہی تھی، اسی لیے اس کے کپڑے دینے اوپر آ گئی، جن کو کچھ دیر پہلے اس نے بڑے پریم سے استری کیا تھا۔ جب سے صبرینا سے رشتے کی بات چلی تھی، اب سونیا دوران کے لیے ہر تقریب اور تہوار پر نیا جوڑا بناتی تھی۔ فائقہ کی مہندی اور شادی کے لیے بھی اسے بنا پوچھے صبرینا کے پسند پر اس کے لیے کپڑے تیار کروائے گئے تھے، لیکن دوران کو نہ کل ان سب چونچلوں سے فرق پڑتا تھا اور نہ آج۔ تمہیں پتا ہے میں نیچے نہیں آؤں گا، تم بلا وجہ کی ضد کر رہی ہو، لہجے میں حد درجہ بیزاری لیے دوران نے غصے میں اسے جواب دیا، جو پچھلے 10 منٹ سے اسے تیار ہو کر نیچے آنے کا کہہ رہی تھی۔ میرے لیے بھی نہیں آؤ گے؟ صبرینا نے بھولی سی صورت پر خفگی سجائی تھی، ہاتھ میں پکڑا کرتا شلوار اس کے پلنگ کی پائنتی پر رکھا۔ سبی، میرے لیے خوار ہونے اور میری ضرورتوں کی خاطر کھلنے کی بجائے تم اپنا دھیان رکھا کرو، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ سپاٹ لہجے میں اسے سرزش کرتا وہ ہمیشہ کی طرح بیزار لگ رہا تھا۔ اس روکھے جواب پر صبرینا کا اترا چہرہ دیکھنے کے بجائے نگاہیں نیچے نوٹس پر جھکا دی تھیں۔ وہ خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ مایوس ہو کر نیچے چلی جائے۔ آپ کو مجھ سے پیار نہیں کیا؟ اس کی رندھائی بھاری آواز پر دوران نے گہری سانس لے کر چہرہ اوپر کیا۔ صبرینا آنکھوں میں آنسوؤں کی موٹی تہہ جمائے کھڑی تھی۔ دوران کو اس پر غصہ آ کر بھی نہیں آتا تھا، وہ اسے چھوٹا سمجھتا تھا، کیونکہ اس کو لگتا تھا وہ وقتی طور پر بڑوں کی باتوں کی وجہ سے اس سب میں گھل رہی ہے، اور اب بھی یاور کی اس لاڈلی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ اپنے لہجے کی سختی کو کم کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ مجھے تم سے پیار ہے، بہت ہے، لیکن ویسا نہیں جیسا تم چاہتی ہو۔ تمہیں پتا ہے تم میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہو؟ ہاتھ میں پکڑے قلم کو ہوا میں ہلاتے ہوئے وضاحت دی، اور یہ اتنی وضاحت صرف صبرینا کی آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں کی وجہ سے تھی۔ وہ آج بھی اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ چاچو کے بعد اس گھر میں اگر کسی کو اپنا سمجھتا ہوں تو تم ہی ہو سبی۔ چاچو تمہیں پڑھانا لکھانا چاہتے تھے، لیکن تم میرے بارے میں اور اس فضول سی محبت کے بارے میں سوچتی رہتی ہو۔ پیشانی پر فکر مندی کے شکن ڈالے وہ آج بھی اسے بڑے بھائی کی طرح ہی سمجھا رہا تھا۔ آخر کیوں نہ سوچوں؟ صبرینا نے چڑھ کر سوال کیا۔ دوران نے زور سے قلم نوٹس پر مارا، وہ آنسو گال پر سے رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ آخر سوچو کی ہی کیوں؟ وہ ایک جھٹکے سے پلنگ پر سے اٹھا، اب چہرے کے تمام اعصاب تنے ہوئے تھے۔ صبرینا بھی جیسے کسی جنونی کیفیت میں تھی۔ دیکھو صبرینا، میں ایک سراب ہوں، میرے پیچھے مت بھاگو، تھک جاؤ گی۔ میں نہیں تھکوں گی، مجھے اس سراب میں کھونا ہے، وہ برجستہ جواب دے کر آگے بڑھی تھی۔ جذباتی ہو، یہ پاگل پن ہے اور کچھ نہیں، تم ابھی چھوٹی ہو۔ وہ دوران کی بات انسنی کرتی ہوئی اپنے دوپٹے کو کندھوں پر سے اتار رہی تھی۔ مجھے اس پاگل پن سے پیار ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ دوران اس کی دوپٹہ اتار کر اپنے آگے پڑھنے پر بھویں کھٹی کیے ٹھٹکا تھا۔ وہ دوپٹہ پلنگ پر پھینک کر دوران کے قریب اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں تھی، جس پر آج دوران کے گھورنے کا بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ دوران کچھ سمجھتا، وہ چکر دوران کے گلے کے گرد بازو حائل کیے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ سبی، ہٹو، پیچھے ہٹو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دوران نے جھنجھلا کر گردن کے گرد اس کے بازوؤں کو دور کرنا چاہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھنسائے ایڑیوں کے بل اگلی جسارت کے لیے دوران کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کر رہی تھی۔ پاگل تو بہت پہلے ہو گئی تھی، اب تو اس پاگل پن کی وجہ کو حاصل کرنا ہے مجھے، وہ سرگوشی میں کہتی دوران کی مزاحمت کو ناکام کرنے کی کوشش میں لگی تھی۔ سر پر جیسے جنون سوار تھا۔ دوران جھنجھلا کر اس کی باہوں کی گرفت کو نہ توڑ سکا تو صبرینا کے گریبان کو پکڑ کر جھٹکا دینے پر ایک طرف پلنگ پر گرے تھے۔ وہ اپنی کمر کے گرد بنتی صبرینا کی باہوں کے گرفت سے کھلتا ہوا اٹھنے ہی والا تھا، جب دروازے پر چند قدموں کے رکنے کی آواز پر سر اوپر اٹھایا تھا۔
طلعت اور اس کا شوہر عدنان کمرے کے دروازے میں کھڑے تھے۔ عدنان کے بازو پر لٹکتے استری شدہ کپڑوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ تقریب کی تیاری کے لیے اوپر آیا تھا۔ عدنان کا نہ صرف خاندان مذہبی تھا بلکہ وہ خود بھی داڑھی کے ساتھ ساتھ تمام مذہبی تقاضوں کو پورا کرتا تھا، اور اب اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر، جس نے بنا دوپٹے کے سیدھی لیڈی زبرینا پر جھکا دوران ایک ناقابل برداشت منظر تھا۔ جہاں عدنان کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ تھا، وہاں طلعت نے پورا منہ کھول رکھا تھا۔ بے شرمی کی حد ہوتی ہے بڑی بی، یہاں گھر کے بڑے بچیوں کی یہ حرکتیں ہیں تو میری چھوٹی بچیوں کے ذہن پر کیا اثر ہوگا؟ عدنان کی گرجدار آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ گھر کے تمام افراد کے ساتھ ساتھ تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہوئے قریبی مہمانوں کو چند منٹ لگے تھے کمرے میں اکٹھے ہونے پر، کیونکہ عدنان نے ایسا واویلا مچایا تھا، گھر بھر دہل گیا تھا۔ وہ طلعت اور اپنی دونوں بیٹیوں کو اسی وقت اس گھر سے لے کر جا رہا تھا۔ دوران اور سبرینا کو اس حالت میں دیکھ کر اسے اپنی بیٹیوں کے ذہنوں کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ مہمانوں اور گھر والوں کی موجودگی میں کھچا کچ بھرے اس کمرے میں سبرینا سر جھکائے سونیا کے پاس کھڑی تھی، اور دوران غصے سے سرخ ہوتا چہرہ لیے ضبط کے آخری دہانوں پر تھا، کیونکہ عدنان اس کی کسی بات پر یقین کرنا تو دور کی بات اسے بولنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جب بھی بات شروع کرتا، صفائی دینے کی کوشش کرتا، عدنان حقارت سے گرج کر اسے چپ کروا دیتا۔ اس افراتفری میں دوران ایسا پہنچ گیا کہ سمجھ سے سب باہر ہو رہا تھا۔ اسے خود سے زیادہ سبرینا کی فکر تھی۔ کمرے میں سب کے سب لوگ جمع تھے۔ وہ جانتا تھا وہ سبرینا سے شادی نہیں کرے گا، لیکن یہ بات اس کے لیے مستقبل کا مسئلہ بن سکتی ہے۔ ارے میاں، ذرا تھم تو لو، کاہے کو غصے میں آگ بگولا ہو رہے ہو؟ نسبت طے ہے دونوں کی، ایسا بھی کیا بے شرمی والا ہو گیا؟ دستگیر بیگم نے عدنان کو تسلی دینے کے لیے ہاتھ تانے کہا، جس پر وہ اور تلملا کر ان کی جانب بڑھا۔ بی اماں، نسبت طے ہے صرف، اور یہ کوئی رشتہ تھوڑی ہے۔ اور یہ لڑکا؟ دانت پیستے اس نے گھور کر دوران کی طرف دیکھا۔ پپا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں سب۔ دوران نے پھر سے وضاحت کے لیے ان کی بات کاٹ کر قدم آگے بڑھائے تھے۔ سرخ چہرہ، کنپٹی کی تنی رگیں اور بھجے جبڑے، وہ بمشکل تحمل مزاجی سے صفائی دینے کے لیے کوشاں تھا۔ ارے بس کرو تم بے حیا لڑکے، وہ تمہارے کمرے میں تنہائی میں ایسی حالت میں تھی، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہوگے دونوں۔ آج تو پھر شاید کھلے دروازے کا لحاظ ہو۔ عدنان نے پھر سے دوران کو چپ کروایا۔ اتنے برے القابات، اتنے گرے ہوئے الفاظ۔ دوران کا سر پھٹنے لگا۔ بھائی، آپ بات کو عجیب رنگ دے رہے ہیں، بچے ایسے نہیں ہیں۔ اسفند ملک نے پریشان سے لہجے میں صفائی دیتے ہوئے سب کی طرف دیکھا تھا۔ ارے بس کرو تم بھی اسوی، لڑکی کا باپ نہیں تو کیا اسے کوئی دید لحاظ نہیں؟ ارے میں تو کہتا ہوں ان دونوں کو اتنی آگ ہی لگی ہوئی ہے تو آپ شادی کیوں نہیں کرواتے ان کی؟ تو میاں کروائیں گے ہی، بالکل کروائیں گے، دستگیر بیگم نے تحمل مزاجی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جس دن آپ ان دونوں کی شادی کروا دیں گے، میں بھی اپنی بیوی اور بچیوں کو یہاں آنے کی اجازت دے دوں گا۔ چلو طلعت، سامان باندھو۔ عدنان نے غصے سے کمر پر ہاتھ رکھے پلنگ پر بیٹھی ٹسوے بہاتی طلعت سے کہا، جو دستگیر بیگم کی بغل میں بیٹھی تب سے رو رہی تھی۔ ارے میاں، کیوں اتنی بات کو ہوا دے رہے ہو؟ طلعت کی اکلوتی بھانجی کی شادی ہے، ایسے کیسے چل دے بھلا؟ دستگیر بیگم نے کھینچ کر پاس بیٹھی طلعت کو اپنے ساتھ لگایا، جو اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ جو بھی ہے بڑی بی، لیکن اس طرح کے ماحول میں پھر آپ اپنی بیٹی کو ہی رکھیے، میں اپنی بیٹیوں کو یہاں پر سے لے کر جا رہا ہوں۔ عدنان نے پاس کھڑی بچیوں کو بازوں میں تھامے اور قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ دونوں بچیاں جو تقریب کے لیے بالکل تیار تھیں، باپ کے غصے کو دیکھ کر وہ بھی ماں کے برابر بین کرنے لگی۔ کمرے میں عجیب سا سما پیدا ہو گیا تھا، جیسے کوئی خوشی کا گھر نہیں کسی غم والا گھر ہو۔ ارے رکو میاں، دستگیر بیگم نے چیختے ہوئے عدنان کو روکا اور پھر فوراً اسفند ملک کی طرف رخ پھیرا۔ اسبی، فائقہ کے نکاح کے لیے نکاح خواہ آیا ہوا ہے نا، تو بلاؤ اس کو، ہم آج ہی نکاح کر دیں گے دوران اور سبرینا کا، بات ختم۔ دستگیر بیگم کے فیصلے پر دوران جو غصے میں بپرا کھڑا تھا، ایک دم سے آنکھیں پوری کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ دماغ جو کب سے غصے میں تپ کر کچھ بھی سمجھ بوجھ سے قاصر تھا، فوراً لاشعور کی گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ ایک دم بہت سے چہروں پر سے نقاب سرکنے لگے تھے۔ بریوری ہلز میں رات کے 11 بجے آسمان گھنگھور بادلوں سے ڈھکا بس برسنے کو بےتاب تھا۔ دوران ولاس بریوری ہلز کے خوبصورت علاقے میں شیشے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ گارڈز گرم کپڑوں میں ملبوس سیکیورٹی کیبنز میں چوکنے بیٹھے تھے۔ دوران کی کار کچھ دیر پہلے ہی پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ اب پچھلی نشستوں سے وہ انل کے ہمراہ اتر رہا تھا۔
جبکہ سامنے ڈرائیور کے ساتھ موجود گارڈ کار کے دروازے کو کھول رہا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی دوران اور انل نے اپنے گرم لمبے کوٹ اتار کر ملازم کو تھما دیے تھے۔ پورا دورانگ ولاس اندر ہیٹرز کی وجہ سے باہر کی سردی کو کم کیے ہوئے تھا۔ آج کے مشکل سٹنٹ سے بھرپور شوٹنگ اور پھر لاس اینجلس کا ظالم موسم، وہ تھکن سے چور تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا وہ سیدھا اپنے چیک دار سرخ اور سیاہ ڈبیوں والی شرٹ ڈریس پینٹ کے ساتھ سیاہ جینس پہنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سر، ڈنر کہاں کریں گے، روم یا ڈائننگ؟ روزین نے ہاتھ باندھے مودبانہ لہجے میں پوچھا، جسے وہ تھکے سے انداز میں بنا کچھ بولے ہاتھ کے اشارے سے انکار کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ روزین اب انل سے کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ تھکاوٹ سے چور آنکھوں کو بند کرتے اور کھولتے ہوئے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، نگاہ روز کے معمول کے مطابق سامنے بیڈ پر گئی تھی۔ بیڈ خالی تھا۔ زویریہ کی کتاب بیڈ کے سائیڈ میز پر بند پڑی تھی اور اوپر موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ وہ چاہے رات 1 بجے بھی گھر واپس آتا، وہ جاگ رہی ہوتی تھی۔ کبھی کتاب پڑھ رہی ہوتی تو کبھی موبائل پر مصروف ہوتی، اور پھر اس کے کپڑے تبدیل کر کے آنے تک سو چکی ہوتی یا ہنوز کتاب پڑھ رہی ہوتی۔ لیکن آج ان 10 دنوں میں یہ پہلی بار تھا وہ بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ پویج کا آگے بڑھا، گھڑی اتارتے ہوئے ڈریسنگ روم میں آیا۔ واش روم کا کھلا دروازہ دیکھ کر رکا۔ شاید واش روم میں ہو، گھڑی بھر سوچتے ہوئے کھولتے ہاتھ بھی تھم گئے تھے۔ کہاں ہے آج وہ؟ رات کے اس وقت؟ تیزی سے ڈریسنگ روم سے باہر آ کر سوئمنگ پول کی طرف کھلتی سلائڈنگ دیوار کی طرف دیکھا تھا۔ وہاں گپ اندھیرا تھا۔ تقریب کے بعد وہ 2 دن تک اس سے بہت زیادہ بے نیازی برتتا رہا تھا، کیونکہ اس دن زویریہ کو خود کو دیکھتے پا کر عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ لیکن چاہے جتنی بھی بے تنائی برتتا، اس کا آج کمرے میں نہ ہونا عجیب طرح کی کمی کے احساس سے دو چار کر رہا تھا۔ اس وقت کہاں ہو سکتی ہے؟ دل ایک دم خوف سے دھڑکا۔ وہ تیزی سے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں ٹرے تھام رکھی تھی جس میں 2 سیاہ مگ برابر میں رکھے ہوئے تھے۔ سفید پیروں کو چھوتی فراق، جس پر کچھ فاصلے پر سبز ٹہنیوں والے سرخ پھول پرنٹ تھے، کو زیب تن کیے، ہلکے سبز رنگ کی گرم جرسی بڑے سلیقے سے کندھے پر اڑے، وہ پراعتماد انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ دوران، جو اسے کمرے میں نہ پا کر مضطرب سا اس کو تلاش کر رہا تھا، اب اس کو سامنے پا کر فوراً چہرے کے تاثرات بدل دیے تھے۔ کچھ دوری پر رکھے نیلے گول کاؤچ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے کے لیے سر جھکا دیا۔ زویری نے آہستگی سے ٹرے تھامے قدم آگے بڑھائے۔ جس وقت دوران کی کار پورچ میں داخل ہوئی، وہ اس وقت کچن میں تھی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے چائے پینے کی طلب پر وہ روزین کے ساتھ کچن میں آ گئی تھی۔ جس وقت دوران نے روزین کو کھانے کے لیے منع کیا، وہ اسے کچن سے دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کے تھکے سے انداز کے پیش نظر کیٹل میں 1 کپ اور دودھ انڈیل دیا تھا۔ آپ کی چائے؟ دوران کے جھکے سر کے قریب وہ ٹرے تھامے کھڑی تھی۔ دوران نے حیرت سے چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، وہی قاتل مسکراہٹ جس پر نظر ٹھہر جائے۔ بالوں کی ڈھیلی سی پونی آج ایک طرف کندھے سے سامنے کر کے رکھی تھی، جبکہ اکا دکا لٹیں مخصوص انداز میں گالوں کو چھو رہی تھیں۔ دوران کے خاموشی سے گھورنے پر اس نے فوراً تھوک نکلا۔ اپنے لیے بنا رہی تھی، سوچا آپ بھی تھکے ہوئے آئے ہوں گے تو آپ کے لیے بھی بنا دی۔ بہت ہی اپنائیت بھرا لہجہ تھا۔ دوران کی 2 دن سے چھائی سرد مہری عجیب خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ دن میں اسمند اور برہان کے ساتھ باتیں کر لیتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دل چاہتا وہ چاہے بات نہ بھی کرے، لیکن کم از کم اس کی آواز تو سنائی دے۔ آپ نے کیوں بنائی چائے؟ میں اچکائے روکے سے لہجے میں سوال کیا۔ اف اتنی بے رخی، کہیں ہٹلر ٹون میں ہی نہ آ جائے کہ مجھ سے بنا پوچھے چائے بنانے والی تم ہوتی کون ہو؟ زویری نے دھیرے سے کانپتے دل پر قابو پایا۔ دراصل روزین کو یہ پاکستانی سٹائل میں چائے نہیں بنانی آتی۔ وہ ٹیک بیگز والے بے سری سی چائے بنا کر لے آتی ہے، جو مجھے پسند نہیں۔ اعتماد کو بحال کرتے بڑے ترنگ میں جواب دیا۔ دوستانہ مسکراہٹ کو گہرا کیا۔ میں چائے نہیں پیتا، بے رخی سے کہا اور نگاہوں کا زاویہ بدلے کاؤچ پر سے اٹھا۔ وہ جو سر پر کھڑی تھی فوراً پیچھے ہوئی، اندر کی کیفیت کو فوراً چھپایا، مسکراہٹ کو پھر سے سجا لیا۔ بدتمیز، اب بنا لائی ہوں تو پی لو، چاہے مربت سہی۔ ہاں پتہ ہے آپ کافی پیتے ہیں، لیکن آج پی کر دیکھیں، یہ ویسی نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ واہ کیا غرور تھا اپنی بنی ہوئی چائے پر۔
دوران کی ڈریسنگ کی طرف بڑھتے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی رکے تھے۔ وہ ٹرے سے کپ اٹھائے دوران کی طرف بڑھا رہی تھی۔ شرٹ کی ایک آستین مڑے وہ مگ تھامنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جیسے ہی دوران نے کپ تھاما، زبیریہ کی گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ جلدی سے ٹرے ایک طرف رکھی اور اپنے مگ کو بھی دونوں ہاتھوں میں لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ دوران کو ویسے ہی کھڑا دیکھ کر گھونٹ بھرنے کا اشارہ دیا تھا۔ نخرے کیوں اتنے کر رہا ہے؟ چائے ہے، کوئی زہر تھوڑی دے دیا ہے۔ کنکیوں سے گھونٹ بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اب مگ کو ہونٹوں کے قریب لے جا رہا تھا۔ شرٹ کی ایک آستین مڑی ہوئی تھی جبکہ دوسری سیدھی تھی۔ تھکاوٹ سے چور جسم کو اس وقت چائے کیا، اگر گرم پانی بھی مل جاتا تو پی لیتا۔ گھونٹ بڑھتے ہی زبان کے خلیے انوکھی سی لذت سے آشنا ہوئے تھے۔ چائے اس کی سوچ سے بھی زیادہ مزیدار تھی۔ مناسب چینی اور لذت بھی ہٹ کر اس کا غرور درست تھا۔ کیسی ہے؟ وہ جو چائے کی لذت میں کھو سا گیا تھا، زبیریہ کے پوچھنے پر اس کی طرف نگاہ اٹھائی تھی، چہرے کو سپاٹ کیا۔ اچھی، مختصر جواب تھا۔ مگ کو تھامے بے اختیار کاؤچ پر بیٹھ گیا کیونکہ زبان کے خلیے لذت میں اتنے چاقو چوبند کے اگلے گھونٹ کے لیے اتابلے ہونے لگے تھے۔ صرف اچھی؟ زبیریہ نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ خود اپنے اچانک کیوں کہہ دینے پر گڑبڑا گئی تھی، جبکہ دوران اب دوسرا گھونٹ بھرنے کے بعد اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بہت اچھی ہے، لگا کر تعریف میں قدرے اضافہ کر چکا تھا، جو شاید اس کے لیے بہت مشکل ہے، اور پیچھے آگے بہت مرحلہ تھا۔ اچھی کے آگے بہت اچھی کا لفظ لگا دیا تھا۔ شاید اب اگر وہ اس بہت اچھی پر بھی جیسے دل مطمئن نہ ہوتی تو کہتا۔ خاموشی سے وہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ سنانا کی چہکتی آواز ذہن میں گونجی تھی۔ جوئی، تمہارے ہاتھ کی پکی چائے دنیا کی سب سے بیسٹ چائے ہے۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے تمہارے ہاتھ میں جو چائے کا ٹیسٹ اتنا بہترین ہو جاتا ہے۔ سنانا کی تعریف یاد آ جانے پر وہ کھوئی سی مسکرا دی تھی، جبکہ ہٹلر صاحب صرف اچھی ہے سے بہت اچھی چائے پر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ زبیریہ نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نہ کوئی تھینک یو، نہ شکریہ۔ زبیریہ نے حیرت سے اس کی پشت کو گھوڑا۔ بدتمیز ہونے کے ساتھ بد تہذیب بھی بہت ہے۔ آہستگی سے بڑبڑاتی ہوئی صوفے پر سے اٹھی اور بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بیڈ کے ایک طرف لگے میز پر سے کتاب اٹھائی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ بس آج کی تبدیلی یہاں تک ہی تھی۔ اب دوران ٹراؤزر شرٹ پہنے باہر آئے گا اور پھر بت بن کر صوفے پر بیٹھ جائے گا۔ پھر اس کے چہرے کے رنگ ٹی وی اسکرین کی روشنی کے بدلنے کے ساتھ بدلنے لگیں گے۔ اس نے سر کو تعصب سے دائیں بائیں ہلا کر لیمپ جلایا اور کتاب کھول لی تھی۔ وہ سیدھا سے کمرے کی میلی دیواروں سے سسکیوں کی آوازیں ٹکرا کر پلٹ رہی تھیں۔ وہ جان کے پلنگ کے پاس سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ ملگجے کپڑے، متورم آنکھیں، بکھرے بال، پس مردہ زردی مائل چہرہ، وہ صدیوں کی مسافت طے کر لینے کے بعد بھی منزل پر نہ پہنچ پانے جیسے مسافر کی طرح لگ رہی تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے آج پورے 25 دن بعد اسے کمرے سے باہر لا کر جان کے سامنے بٹھایا گیا تھا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جان تو اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہا تھا، تو اس کی بات کیا سمجھتا؟ وہ پچھلے 20 منٹ سے دہائی دے رہی تھی، رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مت کرو شادی، ایک کام کرو پھر، مریم کٹیلے لہجے میں کہتی کرسی پر سے اٹھی تھی، آگے بڑھی، الماری سے پٹ کھول کر اس سے کچھ نکالا اور پلٹی۔ اسے ان 2 گلاسوں میں گھول کر ہمیں دے دو۔ وہ ایک کاغذ اس کی طرف بڑھا رہی تھی، جو انہیں حیرت سے مریم کی طرف دیکھ۔ مریم کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ لکڑی کے میز پر ایک جگ اور 2 گلاس رکھے تھے۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ یہ زہر ہے، مریم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ کانپ گئی، باری باری مریم اور جان کی طرف دیکھا۔ زہر دو ہم دونوں کو اور جو جی میں آئے کرو، مریم نے دانت پیس کر کہا۔ اماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ تڑپ کر روحانسی آواز میں کہا، اور پھر جلدی سے جان کے پلنگ پر اس کی کمر کے پاس بیٹھی۔ ابا، آپ تو میری بات سمجھتے ہیں نا؟ دیکھیں، میں ساری عمر کماؤں گی، آپ لوگوں کے پاس رہ کر جاب کروں گی، مجھے آپ لوگوں سے دور نہیں جانا، مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ زکام زدہ لہجے میں وہ سر کو دائیں بائیں ہلاتی جان سے منت کر رہی تھی، لیکن وہ چہرے کا رخ موڑے لیٹا تھا، اسے جیسے اب دیکھنا نہ چاہتا ہو۔ تم اپنا فیصلہ سنا چکی، اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ یا تو تم چپ چاپ شادی کر کے اس گھر سے رخصت ہو جاؤ، یا پھر ہم دونوں کو یہ زہر کھاتے اور مر جاتے ہیں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مریم نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ خاموش کمرے میں بس اب اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ بے بس تھی اور اوپر بیٹھا مسلمانوں اور عیسائیوں کا خدا خاموش۔ وہ رو رو کر دعائیاں دیتی، دعائیں مانگتی رہی، لیکن اللہ نے نہیں سنی۔ وہ جیسس کو بھی پکارتی رہی،
مگر کسی نے نہ سنی۔ ماں باپ کو واسطے دیے لیکن ان کو اپنی عزت بچانی تھی۔ اللہ کہاں ہے، کیوں نہیں سنتا؟ ایک دم سے اس نے رونا بند کر دیا، سپاٹ چہرے کے ساتھ آنسو صاف کیے۔ مجھے اب دعا نہیں مانگنی، کبھی نہیں مانگنی۔ میں نہ مسلمان ہوں نہ میں عیسائی ہوں۔ ہاں، آج کے بعد میں کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی اور نہ مٹھیاں دبا کر ماتھے پر رکھوں گی۔ میں دعا نہیں مانگوں گی۔ ابا، مجھے منظور ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ کسی گہری کھائی سے آتی آواز تھی۔ سرمئی ٹھنڈی شام اور دوران کے کمرے کے باہر کا یہ نظارہ کسی طلسمائی جگہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نیلے شفاف پانی سے بھرا تیراکی کا تالاب اور سفید چمکتی ٹائلز والا برآمدہ کسی پرستان کے محل کا حصہ لگ رہا تھا۔ وہ گداز سے فوم میں لپٹی ہلکے گلابی رنگ کی پوشش والی کرسی پر بیٹھی تھی، زرد رنگ کے گرم پیروں تک آتے کوٹ پر ہلکے فیروزی رنگ کا اسکارف نماز کی صورت میں باندھے، شفاف چہرہ جس پر وضو کے بعد کی نرماہٹ اب بھی قائم تھی، وہ اس خوبصورت شام اور طلسماتی منظر کا حصہ لگ رہی تھی۔ آنکھیں مودے بار بار تجوید کے ساتھ ایک لفظ کو ادا کرنے کی کوشش کرتی، وہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل میں چلتی ریکارڈنگ میں قاری اسے لفظ ادا کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا اور پھر لفظ ادا کر رہا تھا۔ حلق کے اندر سے آواز نکالتے ہوئے ادا کریں۔ قاری طریقہ بتانے کے بعد تلفظ ادا کرتا، اس کے بعد وہ تلفظ دہراتی، لیکن اس طرح نہیں ادا ہو رہا تھا جیسے قاری سمجھا رہا تھا۔ وہ بار بار اسی لفظ کی ریکارڈنگ کو پیچھے کر رہی تھی اور پھر لفظ کو ادا کر رہی تھی۔ دورانہ شوٹنگ سے دوپہر کو ہی واپس آ گیا تھا اور آ کر سو گیا تھا۔ اب اٹھا تو شام ہو چکی تھی۔ اس کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو وہ شیشے کے پار باہر بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ بکھرے بال، نیند سے بوجھل، سوزش زدہ آنکھوں کے ساتھ وہ یکٹک اسے دیکھتا۔ کب دروازے تک آیا، خبر نہ ہوئی۔ ڈھیلی سی گول گلے والی شرٹ اور پھر سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس وہ شدید سردی میں ساکن کھڑا تھا۔ وہ بار بار ایک تلفظ کی ادائیگی غلط کر رہی تھی جو اس سے درست نہیں ہو پا رہی تھی۔ جھنجھلائی سی وہ بار بار لفظ ادا کرتی، اسے کسی سہار میں جکڑ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک دم سے آگے بڑھا تھا۔ اچانک اس کے قدموں کے چاپ پر جویر نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ دوران اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ وہ کب اٹھا، کب یہاں آیا، خبر نہ ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے اس کے یوں پاس بیٹھنے کو دیکھ رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، ایسے ادا کرنا ہے لفظ۔ دوران نے اس کے ہاتھ سے موبائل تھاما، بند کیا اور پھر تلفظ کی ادائیگی کی۔ وہ تلفظ ادا کرنے کے بعد اگلی 3 آیات کی تجوید کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور اس کی آواز اس ٹھنڈے برآمدے میں گونج رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔